نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن آیت نمبر 7 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں فرشتوں کی دعائیں، یہ مضمون ہے سورہ مومن آیت نمبر 7 تا 9. ایک مقام ہے، اس میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے اس پر کچھ باتیں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. بنیادی بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر اس کے بعد والملائکۃ. تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کچھ لوگ خلیلی صحیح مگر کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کائنات میں جو نیچرل فورسز، ان کا نام قرآن مجید میں فرشتے ہیں، گویا ان کی بحث مخلوق ہونے کی نفی ہے، جبکہ قرآن مجید اس کی بالکل تردید کرتا ہے اس نظریے کی. فرشتوں کے تعلق سے دوسری بات، اچھا یہی مضمون آپ کو سورہ نساء آیت نمبر 136 میں بھی ملے گا. آدم کی تخلیق سے پہلے سے فرشتے موجود ہیں. مسلم کتاب الزہد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا. سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا وہ ایک عظیم مخلوق ہے جن کے 2 پر ہیں، 4 پر ہیں. بلکہ ایک روایت بخاری کی ہے، کتاب بدء الخلق، راوی حدیث مالک بن اسعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جو بیت المعمور ہے اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ نماز پڑھ کر اس سے نکل جائے تو پھر وہ کبھی داخل نہیں ہوتا ہے. گویا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 69-70. فرشتے تھکتے نہیں ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 8. کفار مکہ فرشتوں کو مؤنث اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، سورہ صافات آیت نمبر 150 اللہ نے اس کی تردید کی، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. نہ ہی اللہ اس بات کا اثبات کرتا ہے کہ وہ مذکر ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں اب یہ بحث کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں ایک بیکار کی بحث ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے نہیں. یہ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ
میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو فرشتوں کے تعلق سے، اور بھی بہت ساری دلچسپ معلومات ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ فرشتوں کا جو مکالمہ ہوا ہے وہ ایک الگ مضمون ہے، ہر انسان کے ساتھ وہ ایک الگ مضمون ہے۔ سرجست آئیے گا سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں ہیں، حوامیم ان کو کہا جاتا ہے، اس کی یہ پہلی صورت ہے، سورہ مومن یا سورہ غافر۔ اچھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں 2 بار ذکر کی ہے، میں بس اشارہ کر رہا ہوں، مجھے مضمون پر آنا ہے۔ 2 مرتبہ تو خالص توحید دعا، ایک تو ہے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ دعا اسی سے کی جائے، یہ بھی خالص توحید کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، تو اس کا ذکر اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہی مرتبہ اس صورت میں صبر اور استقامت کی ہدایت دی ہے، اور بڑی خوبصورت بات، سبیل الرشاد کا لفظ 2 مرتبہ آیا، یعنی سیدھا راستہ، رشد کا راستہ، اور دونوں بار، ایک بار مرد مومن نے کہا اور ایک بار فرعون نے کہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دونوں نے کہا کہ ہم سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ شیطان کے داؤ میں سے ایک داؤ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ جب کبھی کوئی اصل اسلام کو لے کر کوئی آدمی اٹھتا ہے تو شیطان کا ایک جانا پہچانا داؤ یہ ہے کہ ایک دوسرے آدمی کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی سیدھے اور اصل اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ظاہر بات ہے آدمی تو کنفیوز ہوگا ہی نا، بھئی یہ بھی اسلام کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی اسلام کی طرف بلا رہا ہے، آخر ہے کون سا اسلام صحیح؟ دونوں اسی کے دعوے دار ہیں۔ قرآن مجید نے اس صورت پہ شیطان کے اس پہلو کی طرف بھی جو وہ اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے گا ان آیات میں عرش کے اٹھانے والے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں ان فرشتوں کا ذکر ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 17 میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 بتائی گئی ہے۔ سورہ مومن کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا ہے، ایک عزیز ہے، دوسرا علیم ہے۔ ہمارے ہاں عالم ایک لفظ ہے، عالم علم رکھنے والا، جاننے والا، دونوں میں فرق ہے۔ عالم وہ ہے جو ایک وقت میں اس کے پاس کوئی علم ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے چیزوں کا علم رکھتا ہو، جہاں وہ دین کا علم رکھتا ہے وہاں ہو سکتا ہے اسے دنیا کے بارے میں اتنا علم نہ ہو، اس سے دور ہو، لیکن علیم کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، ہر وقت اس کے پاس اس کا علم ہے، ایسا نہیں کہ پہلے تھا اب نہیں ہے، یا آج نہیں ہے کل آئے گا، نہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں تھا جب ماں کی پیٹ سے نکلے، پھر ہم نے سیکھا، لوگ عالم بنے، علامہ بنے، علامۃ الدہر بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنے، لیکن علیم اللہ کی ذات۔ تو یہ 2 صفات۔ آیت نمبر 2 میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ آپ اس صورت کا حظ لیجئے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے انداز سے اس صورت میں بات کو رکھا ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، اور بڑا سخت سزا دینے والا۔ عجیب تضاد ہے ان میں، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، لیکن ساتھ میں اسے بیلنس بھی کیا، وہ اس طرح سے آپ کا پیچھا کرے گا کہ آپ بچ نہیں سکتے سزا سے۔ عقاب اخب ایڈی کو کہتے ہیں، تعاقب کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں، پیچھا کرنا کسی کا، وہ ایسے پیچھا کرے گا۔ قرآن مجید میں گناہ کے لیے ایک لفظ جو لایا گیا ہے ذنبن، ذنبن اصل میں دم کو کہتے ہیں، بڑا خوبصورت کانسیپٹ قرآن مجید۔ یہ عربی جو ہے نا یہ پکچرسکیو زبان ہے، عرب جب کوئی لفظ بولتے تھے تو ان کے سامنے اس کا ایک نقشہ بھی آتا تھا، یہ اس زبان کی خوبی ہے۔
ظاہر بات ہے جو جانور کی جو دم ہوتی ہے ایک تو وہ اس کی شرمگاہ کو چھپاتی ہے، لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے تنہائی میں کسی کو پتہ نہیں ایک گناہ کر دیا، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تنہائی میں کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، مگر قرآن ذنب کا لفظ لاتا ہے کہ جیسے تم اپنی دم کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ گناہ بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کہیں چھپا نہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر آیت نمبر 6 تک اللہ یہ بتاتے ہیں کہ مکے والے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر مکے والوں تک یہ ایمان والوں کے خلاف شدید نفرت عداوت کا اظہار کر رہے ہیں، دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے بالکل قریب ہے، مقرب فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مومنوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سورہ مومن 40ویں سورت ہے، سورہ نمبر 39 سورہ زمر ہے، اس کی آخری آیت وہاں بھی اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے ایک اور انداز سے، ذرا وہ آیت بھی آپ سن لیجئے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے عرش کا۔ یہ آپ یوں سمجھیے گا کہ باس بادل موت ہو گئی، لوگ آ گئے، حشر کا میدان، گواہی، سزا، جنت، جہنم سب ہو گیا، سارے لوگ جہنم میں جانے والے چلے گئے، جنت میں جانے والے چلے گئے، پورا ریکارڈ کلیئر ہو گیا۔ دا لاسٹ ڈراپ سین جسے آپ بولتے ہیں، آخری جو ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے وہ فرشتے جو عرش کے گرد گھوم رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری شروعات الحمدللہ رب العالمین، the last drop scene الحمدللہ رب العالمین، وہ خود ایک آیت ہے سورہ فاتحہ میں، یہاں آیت کا ایک حصہ ہے۔ ایک الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس الحمدللہ رب العالمین کو قرآن میں کہاں استعمال کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آئیے گا، اب ان فرشتوں کا تعارف قرآن مجید کرواتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور اس کے اطراف جو گھوم رہے ہیں فرشتے، وہ کرتے کیا ہے، ان کا تعارف قرآن کرواتا ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرا ذہن میں لائیے گا، سب سے پہلا جو تعارف ہوا ہے میرا اور آپ کا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو یہی کام کرتے ہیں۔ یہ اہم کیوں ہے، یہ کہنا اہم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ بڑے کلوز رہتے ہیں، ابتدا میں وہ تھوڑا سا وہ عزت کا، وقار کا وہ پردہ رہتا ہے، بٹ جیسے جیسے آپ کلوز ہوتے چلے جاتے ہیں نا، وہ ذرا بے تکلفی آ جاتی ہے، مذاق آ جاتا ہے۔ مگر یہاں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے ان سے کلوز تو کوئی اور ہو نہیں سکتا نا، مگر اس کے باوجود اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی عظمت کا احساس، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو وہ خود بھی یہ کام کرتے ہیں، تمہیں تو بدرجہ اتم یہ کام کرنا چاہیے گا۔ یہ ہے وہ مضمون جو قرآن بتانا چاہتا ہے، جب وہ کرتے ہیں۔
اچھا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ عرش کا ایک لفظ ہے، عرش فی الواقع موجود ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس کی کوئی نفی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید ایک فطری زبان میں بات کرتا ہے، لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہے، جیسے لوگ جسے سمجھتے ہیں۔ مثلا سب جانتے ہیں کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین جب گیا ہے تو اس نے دریا میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی آپ مرینا بیچ جائیے گا، لاکھوں لوگ کھڑ کر سورج کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ بے وقوفانہ دلیل ہے یار، کیا کھڑ کے دیکھنے کا، وہ ڈوبا کہاں، کوئی نہیں کہتا ہے۔ یہ عوام کی زبان ہے، قرآن اس میں بات کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے عرش کو اٹھایا نا، عرش ایک تخت ہے، پھر اس پر کرسی ہے، اب کرسی پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اس پر اللہ کیسے بیٹھتا ہے۔ اب اللہ بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے کرسی اللہ سے بڑی ہونی چاہیے گا۔ یہ علم الکلام کو ہم نے بنا لیا، حالانکہ سیدھی ساری بات ہے، دی فائنل اتھارٹی، دی فائنل کنٹرول، حاضر مطلق، وہ بتانا مقصود ہے اس آیت میں عرش کے لفظ سے۔ تو وہ اچھا، ان کا دوسرا عمل یؤمنون بہ، اللہ پر ان کا مضبوط ایمان ہے۔ مکے والے ان کو خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود الوہیت کا انکار اور اس کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان سے تم دعا مت مانگو۔ وہ خود اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہوا ان کا تعارف۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، ایک مومن کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 5 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ یہ آیت ان حضرات کے لیے دلیل ہے جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے فرشتے افضل ہیں، اس لیے کہ یہاں ان کی اپنی مغفرت کا سوال نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا، بلکہ مومنوں کی مغفرت کا سوال کیا ہے، تو گویا وہ انسانوں سے بلند ہے۔ جبکہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، فرشتوں کے اندر گناہ کا داعیہ ہے نہیں، وہ گناہ کر بھی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کے لیے استغفار کی کوئی بات ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا۔ ذرا ان کی عاجزی اور انکساری ذرا دیکھیے گا، اور وہ حوالہ کس چیز کا دے رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے گا۔ فرشتے یہ وہ مخلوق ہے جسے آپ یوں سمجھیے گا کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن جو بالکل چھپا ہوا ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر دونوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا ان کو علم ہے، حضور کو سکھانے والے ہیں جبرائیل، مگر ان کی دعا میں جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مومنوں کو معاف کر، اور اس کی وجہ کیا دیتے ہیں؟ ربنا، اے رب، وسعت کل شیء رحمت و علما، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی علم کا حوالہ ہے، وہاں انہوں نے اپنے علم کی نفی کی ہے، حالانکہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن رکھنے والے لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے علم کی نفی کرتے ہیں۔ مالک ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم تو تیرا ہے، تیرا دیا ہوا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ تصور ہونا چاہیے گا انسان کے ذہنوں میں۔ وہ نفی کرتے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے اللہم نہیں کہا، انہوں نے ربنا کہا۔ اللہ کی ربوبیت کا واسطہ، پالنے والا ہے مالک، کیسے تو سزا دے گا؟ پھر تیسری بات، پہلے رحمت کا ذکر ہے، اس کی رحمت کو ابھارا ہے، پھر اس کے بعد اس کے علم کا واسطہ دیا ہے۔ پھر آگے آئیے گا، آیت پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف آپ کے لیے
اشارے کر رہا ہوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلا، اے اللہ یا تو پہلا جو استغفار تھا وہ سارے مومنین چاہے انہوں نے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، دوسرا یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور سیدھے راستے پر چلے آئے ہیں۔ یا آپ یوں سمجھیے گا کہ پہلے استغفار تھا، اب اس کو مضمون کو مزید کھولا ہے۔ یا اللہ یہ کن کو معاف کر، فرشتوں کو پتا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ مجرد کسی کے طفیل اور کسی کے نسب، کسی کے خاندان کی بنیاد پر حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ استحقاق اپنے اندر اعمال صالحہ اور ایمان کو پیدا کرو، اس پر اللہ کا فضل ہوگا، اس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ تو یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جن لوگوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک، صرف توبے سے کام نہیں چلے گا، اللہ میری توبہ، اللہ تیری توبہ نہیں، بلکہ آپ کو پلٹ کر آنا ہوگا اور اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ واتبعوا سبیلک، وہ تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ تیرے راستے سے مراد یہاں رسالت کا بھی ذکر آ گیا، آخرت بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ ان کی دعا میں خوبصورت دعا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو غفور اور رحیم ہے۔ ان کو اچھا اس کے بعد فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو عذاب جہنم سے تو بچا، یہ ان کی دعا ہے۔ آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے اس میں۔ بندے نے غلط کام کیا، توبہ کی، اب وہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بندے نے غلطی کی، سدھر گیا، مگر ہم اس غلطی کو بھولتے نہیں ہیں، ہم بار بار اسی کا تانا دیتے رہے، ابھی پتہ ہے تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں آپ دیکھیں گے وہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے بچاؤ، یہ دونوں دعائیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جنت کا حصول اور دوزخ سے بچنا یہ کم ایمان والا، کم درجے کے لوگوں کا ایمان کا مطالبہ ہے، نہیں، یہ مقرب فرشتوں کی دعا بھی ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے گا۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتُّهُمْ، اے اللہ ان کو جنت عدن میں داخل کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور مزید ان کی دعا دیکھے گا وَمَنْ صَلَحَ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان کے ساتھ ان کے باپ داداؤں میں، ان کی بیویوں میں، ان کی اولاد میں جو صالح ہے ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر۔ خوبصورت دعا، کمپیکٹ دعا ہے یہ۔ قرآن مجید میں یہ دعا کا انداز 3 مقامات پر آیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، میں صرف آپ کو حوالے دے دیتا ہوں۔ سورہ رعد آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے، سورہ طور آیت نمبر 21 میں بھی جو ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے کہ اس میں اللہ وقیم السیئات، اے اللہ ان کو سیئات سے بچا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس پر تو نے رحم کیا وہ گناہوں سے بچ گیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرات محترم، یہ تو فرشتوں کی دعا ہوئی۔ احادیث میں فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے کئی مواقع، میں صرف ایک مقام، چونکہ میرا وقت ہو گیا میں صرف ایک مقام رکھ رہا ہوں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی سورت کی ایک آیت کا حوالہ ہم بار بار دیتے ہیں، اور وہ آیت آپ ذرا سن لیجئے گا، آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ وہ آیت تو ہمارے پاس میں بڑی مشہور و معروف ہے، اسی سورت کی آیت نمبر 43 ہے یہ آیت، وہاں آپ ذرا سنیے، هو الذی، وہی اللہ ہے، یصلی علیکم، وہ تم پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم اس آیت کو ہمارا مولوی اس لیے کوٹ نہیں کرتا کہ پھر کل کو آپ کو کافر نہیں بول سکتا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں جیسے ہم رسول پر صلاۃ بھیجتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ پر بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، صرف اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ فرماتے وَمَلَائِکَتُهُ، اور فرشتے بھی اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ مسلم کی ایک روایت ہے، بندہ غیب میں جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں،
سامنے نہیں ہے اللہ فلاں بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر، لیکن ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا عجیب المیہ ہے، ہم ٹی وی میں آنے والے کرداروں کو دیکھ کے روتے ہیں، حالانکہ وہ اداکاری کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، فلاں، ہم اسے دیکھ کے روتے ہیں، اور سامنے کوئی واقعی مجبور آ گیا نا، ہم کہتے ہیں ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے آج کا۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے، نماز کا انتظار کرنے والے، عیادت کرنے والے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے، آپ لوگوں کے لیے تب تک خاص ہے جب تک لوگوں کو آپ کا متبادل آلٹرنیٹ نہیں مل جاتا۔ جس وقت مل گیا نا، آپ ختم ہو گئے۔ آپ لوگوں کے لیے اس وقت تک خاص ہیں جب تک لوگوں کو آپ کا متبادل نہیں مل جاتا، مگر اللہ کی ذات کے لیے آپ صرف اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمات۔